نبی کو خدا نے جو وجود دیا ہے یہ جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور جنت کی مٹی کا خاصہ وہ حیات ہے۔ اللہ اس خاصے کا ظہور نبی کے قلب اطہر پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کے تمام اعضاء اور تمام اجزاء میں سے قلب اطہر کو مرکزی حیثیت ہے۔ اس مرکز کی حیات وجود کا حیات ہے، اس مرکز کی موت وجود کا موت ہے۔ تو موت آ بھی گئی ہے، انک میت کا وعدہ بھی سچا ہو گیا، قلب اطہر میں حیات بھی رہ گئی ہے، اور پیغمبر کی جو جنت کی مٹی تھی اس کا خاصہ بھی باقی رہ گیا۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب گفتگو فرماتے ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات سمجھنا کہ دیکھو نبی کے بعد نبی کے مال کا کوئی رشتہ دار وارث نہیں بنتا۔ وارث کیوں نہیں بنتا؟ بھئی وارث تو تب بنے گا جب تک مال ملک میں ہو، کوئی وارث بن نہیں سکتا۔ تو جب مال ملک میں ہے وارث بنے گا کیسے؟ جب نبی کی روح سمٹ کے قلب اطہر میں آئی ہے تو روح کا تعلق بدن سے ختم ہوا تو نہیں ہے، جب تعلق باقی ہے تو نبی مال کا مالک بھی ہے۔ جب نبی مالک ہوگا تو رشتہ دار وارث بنے گا کیسے؟ مال ملک سے نکلے تو پھر وارث بنے، نہ مال ملک سے نکلا ہے نہ وراثت میں تقسیم ہوا ہے۔ یہ وراثت میں تقسیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے، تبھی تو وراثت میں منتقل نہیں ہو رہی۔ اگر قلب اطہر میں بھی حیات نہ ہوتی، مال ملک سے نکل جاتا اور رشتہ دار اس کے وارث بن جاتے۔ فرمایا نبی کا میت رشتہ داروں کا وارث نہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب اطہر میں حیات باقی ہے۔ توجہ رکھنا، پھر ہم کہیں گے اور آپ سوال بھی کریں گے نبی کا مال اگر رشتہ دار اس کا وارث نہیں بنتا تو امتی میں صدقہ تو بن جاتا ہے، تو جب مال ملک میں ہے تو پھر صدقہ کیسے بنا؟ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں نبی کے مال کا صدقہ بننا یہ بھی دلیل حیات ہے۔ کیوں؟ بھئی مال صدقہ تب بنتا ہے جب وقت تصدق متصدق میں حیات ہو۔ اگر صدقہ دیتے وقت صدقہ دینے والے میں حیات نہ ہو تو مال صدقہ بنے گا کیسے؟ ادھر نبی پہ موت آ رہی ہے، ادھر نبی کا مال صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہر پہ موت آ رہی ہے، اندر حیات باقی ہے، تبھی تو مال صدقہ بنا۔ اندر بھی موت ہو اوپر بھی موت ہو، مال ملک سے نکل جائے تو صدقہ ہوگا کیسے؟ صدقہ تو تبھی ہوگا جب مال ملک میں ہو، اور ملک میں تبھی ہوگا جب قلب اطہر میں حیات موجود ہو۔ اب مولانا ننوتوی کا نظریہ سمجھیں، نہ سمجھے الجھن ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ایسے نہیں ہے کہ مولانا قاری محمد طیب فرماتے ہیں مجھے آب حیات پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑا ہے، ویسے آب حیات مجھے سمجھ نہیں ہے۔ کتنی مغلق پیچیدہ اور یہ مشکل عبارت